معلوم کہتے ہیں سچ کہوں تو رات کے طرف اس وقت میں صالح خان کا ساتھ نہ دیتا تو آج وفا پکھل کا چیئرمین میں ہوتا انشاءاللہ. اچھا میرے ساتھ بڑی زندگی باپ نہیں بدلا سکتا تھا. ہاں نا بھائی سیدھی بات بتاؤ, اگر میرے نام کے ساتھ خان ہوتا تو شاید مجھے وہ صدر بنا دیتے. جس دیکھو نا ایک آدمی میں آئے ہوں ان کے ساتھ, اگر وہ مجھے نہیں سنبھال سکے باقی غریب لوگوں کو کہاں سنبھالیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اور حاجی صاحب کا تو اتنے روابط تھے کہ لوگ تو سمجھتے تھے آپ ان کے بڑے بھائی ہیں, تو پھر بڑے بھائی کے ساتھ اتنی بے وفائی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کیوں مخالفت کی انہوں نے؟ حاجی صاحب بہت اچھا آدمی ہے ہمارا, آج بھی بھائی ہم یہ نہیں کہتے ہیں, پر حاجی صاحب جو ہے نا کانوں کا بڑا وہ ہے نا کچے جب نئے یار ملتے ہیں تو پرانے بھول جاتے ہیں. حاجی صاحب کے اندر صفات بھی بڑی ہیں اور کمزوری بھی ہے, اور حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں ضدی صدر میں جو ہماری مخالفت کر کے, اور اس پہ آج میں کہہ رہا ہوں, میں اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا, ہمارے کو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات جس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو ابھی میں اپنا میں باپ نہیں بدلا سکتا تھا. ہاں نا بھائی سیدھی بات بتاؤ, اگر میرے نام کے ساتھ خان ہوتا تو شاید مجھے وہ صدر بنا دیتے. اچھا مطلب تعصب ہے کہ تعصب کی وجہ سے آپ کی مخالفت کیا بات تھی نا, اللہ کا شکر ہے سب کچھ مجھے دیا ہوا, تعلق میرا سب سے زیادہ ہے. تو یہ دیکھیں پھر اس طرح سردار صاحب, یہ دیکھیں آپ کی بات بالکل, اگر ہم مانیں کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر خان نہیں تھا اس وجہ سے آپ کی مخالفت کی گئی, اسی طرح دیکھا جائے نون لیگ میں عمر نواز خان تھا, اس کے نام کے ساتھ خان تھا تو اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا, تو سردار شاہ خان کو دیا گیا, تو تعصب تو پھر دونوں طرف. اگر سردار صاحب ٹکٹ عمر نواز خان کو دے کر تو پوری قوم کو کیا جواب دیتا کہ بھائی میں نے ایک ٹکٹ بھی شاہ صاحب کو دے دیا, دوسرا ٹکٹ بھی شاہ صاحب کو دے دیا, تیسرا ٹکٹ مطلب قومیت پہ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے, قابلیت بات یہ ہے کہ دیکھو نا آخر دیکھو دوسری طرف 4 ٹکٹ سواتھی برادری میں دیے گئے اور اس طرف 1 ٹکٹ گجر برادری میں دیا گیا, تو پھر تعصب اس طرف سے تو نہیں ہوئی نا. وہ شہر ہیں کہتے دعائیں ہم نے مانگی 12 غیروں نے لوٹی. وہ ہمارے اپنے ہی مہربان ہمارے بھائی, اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مجھے آپ نام نہ بھی لیں, لوگ سمجھ گئے کون بابر خان کی, میں اس بات پہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہوں اور اس کا میں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا نام ضلعی صدر کے لیے جب دیا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ واقعی اس ضلع میں سے جو یہ گجر سواتھی تعصب والی بات ہے یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں پھر جو ہے نا ہمارے جو بڑے مہربان ہیں, میرے بھائی ہیں, دوست بھی ہیں, وہ انہوں نے میری مخالفت کی اور مجھے بڑا دکھ ہوا اسی بات پہ. جس کے لیے ہم نے اپنی قوم, بلادری, سسٹم, تعلق, جنبہ, اچھا جی 30 سال کی ہماری محنت جو تھی اس کے لیے ہم نے قربان کیا, اور یہ حقیقت میں آپ کا سعودی عرب میں ہوٹلنگ کا کاروبار ہے, تو جس وقت سردار صاحب کو مذہبی امور کی وزارت ملی تو آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ حاجیوں کے جتنے بھی ٹھیکے ہیں یہ مجھے دیے جائیں, تو جس پہ آپ کے اختلافات ہوئے آپ نے نون لیگ کو چھوڑ دیا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے یہ ایک کاموں کے حوالے سے ہم بات کریں تو کام اس سائڈ پہ زیادہ ہوئے ہیں سردار گروپ کی طرف سے یا پھر وہ صالح گروپ کی طرف سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کام والی آپ دیکھیں کہ کام تو یا دونوں ہی طرفوں سے ہوئے. سنیں میری بات سنیں, خان 2 دفعہ تحصیل کا یونین کونسل کا الیکشن ہرا نہیں جیت سکا, اور اگر وہ دوبارہ پی اے بنائے نا تو وہ بھی تو کسی کی مہربانی ہے نہیں جی. سردار حاجی صاحب نے اپنے دیکھو والا عالم لوگ تو کہتے ہیں کہ خود ہی اس کو فیرنگ کروا کے اور وہ خود اندر جا کے اور وہ سارا کچھ کروا کے اپنی مشہوری کے لیے, اور اس طرح مشہوریاں نہیں ہوتی نا. اچھا یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا آپ کے کہنے, ڈرامہ ہی سمجھو نا, فیر کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ, وہ درخلافہ ہے. اگر سعودی عرب کے اندر اس طرح درخلافہ نہیں, کسی شہر میں بھی کوئی آدمی بھی فیر کر دے اس کو تو سزائے موت دیتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے پہلا زرگل خان کی مخالفت بھی صالح خان نے کی. اچھا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جس نے حاجی صاحب کے ساتھ فیور کی, سپورٹ کی, حاجی صاحب نے اسی کے ساتھ بے وفائی کی. یہ سامنے نظر آ اس کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے ایک ٹاپک چھیڑ دیا, ٹکٹ آپ نے ایک بندے کو دیا لیکن سپورٹ آپ نے دوسرے چیئرمین کی. میرے سے ہوا کہ میں شروع میں جو سپورٹ کر رہا تھا وہ شبیر خان کی سپورٹ کر رہا تھا. بیچ میں پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے, انہوں نے مجبور مجھے کیا اور مجھے میری والدہ پاس تک. مطلب پھر بات یہ ہے کہ آپ کو پارٹی سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا, آپ کا پھر جنبہ ہے کہ جس طرف آپ کے لوگ ہیں آپ نے اسی سائڈ جانا ہے. اگر پارٹی کا ٹکٹ ایک بندے کو ملا ہے آپ نے اس کو سپورٹ پھر نہیں کیا, تو پھر مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ تو آپ نہ ہوئے نا. بات کی تھی نا, ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹکٹ اس سیٹ کو آزاد چھوڑ دے, جو بھی جیت گیا وہ آپ نون کا ہی ہوگا, اور اگر شاد خان جیت گیا وہ بھی نون کا, شبیر خان جیت گیا وہ بھی نون کا. اس میں ہمارے آپس میں اختلافات ہوئے تو فائدہ عدنان خان کو, مجھے عدنان خان تو قیامت تک ناظم نہیں بن سکتا تھا. اچھا یہ کہ آپ نے نیا انکشاف کر دیا نا, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا. ابھی ارشاد خان نے ہم نے اس کا ساتھ دیا, پھر اس نے ہمارے ساتھ بڑی بے وفائی کی. ارشاد خان نے جب سردار صاحب کے صلح کیا
تو ہمیں چھوڑ دیا اس نے, پوچھا تک, فون تک نہیں کیا کہ میرا ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک. ناظرین آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سردار سلیم صاحب, جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن آج ملک بھر کے امیر ترین کاروباری لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے سردار صاحب یہاں سے سعودی عربیہ گئے اور سعودی عربیہ میں کس طرح سے انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے, کیا کیا مشکلات دیکھی, اس کے بعد پھر سیاست میں انوالو ہوئے اور سیاست کے حوالے سے بھی کچھ چند ایک باتیں کریں گے. لیکن زیادہ تر ہمارا موضوع اس پہ رہے گا کہ یہ کس طرح سے یہاں سے مائیگریٹ ہوئے, سعودی عرب گئے اور وہاں پہ بڑے کاروباریوں میں آج انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. السلام علیکم جی سردار صاحب. وعلیکم السلام بلال خان, بڑا شکریہ آپ کا, اور مائک ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آئے ہیں, اور میں آپ کا ویسے بھی آپ کو دل سے چاہتا ہوں, اور جو بھی سچا انسان ہو اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. تو بلال خان بات سے ہے کہ ہم یہاں سے مکریا سے میری پیدائش ہوئی, جو مکریا کی ہے یہاں سے, پھر میں نے اس کے بعد پھر تھوڑی بہت تعلیم کے بعد پھر میں نے ایک ڈنٹروں کا کام سیکھا, اور آپ کے ماموں میرے استاد ہیں الطاف صاحب. اور اس کے بعد پھر میں 1991 میں سعودی عرب چلا گیا. اس وقت میری 1200 ریال تنخواہ تھی. وہاں پہ میں نے ورکشاپ میں کام کیا. وہاں پہ پھر مجھے اپنے علاقے کے کافی اچھے لوگ, رفیق لالا, شفیق ہے, شنکیاری کا صابر, اللہ پاک اس کو جنت فردوس نصیب کرے, ہمارا دوست تھا وہ فوت ہو گیا. اس پہ بعد عاشق ادا وہیں پہ تھا. ہم کافی لوگ ایک جگہ پہ, ایک شنکیاری کے کافی لوگ تھے وہاں پہ پھر ہم نے کافی عرصہ, میں نے تقریباً 8-9 سال میں نے جدہ میں ورکشاپ کی ہے. اور ورکشاپ میرے پاس دو ورکشاپیں تھیں. اور اس کے بعد پھر بس میرے یہ علاقے کے لوگ تھے, مکہ میں ان کے پاس آتا جاتا تھا. میں وہاں پہ عمرے کے لیے طواف جاتے تھے, جمعے کی نماز کے لیے. تو میرے دل میں شوق پڑ گیا کہ اللہ پاک ہماری بھی روزی کا ذریعہ تو اپنے گھر میں لگا. تو اللہ نے بس ماں باپ کی دعائیں تھیں, اور والد صاحب گئے تھے 1993 میں حج پہ, تو انہوں نے بھی دعا کی. پھر اس کے بعد پھر والدہ 1995 میں حج پہ کی, تو ان کی دعائیں قبول ہوئیں. تو پھر میں مکہ میں کام شروع کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی جو نیت, اللہ کے جو فیصلے اندر نیت پہ ہوتے ہیں, نیت صاف ہونی چاہیے. تو الحمدللہ محنت کی ہے, اور مزدوری حق حلال کی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں, پورا مانسرا, پورا اللہ کا شکر ہے, پاکستان اور پوری دنیا پہ ہمارا ایک تعلق ہے, اور یہ مکے کی برکتیں ساری. تو ہم تو آج بھی میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم یہاں پہ کسی کے مزیرے تھے, ہمارے پاس تو اپنا چھت بھی نہیں تھا. وہ منہ ہی نہیں ہے کہ اس اللہ کی ذات کا کیسے شکریہ ادا کریں, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ یہ محنت کا صلہ ہے سارا. تو ماں باپ کی دعائیں, لوگوں کی دعائیں, حاجیوں کی دعائیں. تو وقت جو بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہم اس کی صرف یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا کوئی خان ہے, کوئی سردار ہے, کوئی یہ ہے ہمارا جاننے والا ہے. نہیں, جس کی بھی ہم خدمت وہاں پہ کرتے ہیں اس کو اللہ کا مہمان سمجھ کے اس کی خدمت کرتے ہیں. تو اس کا صلہ اللہ نے ہمیں دیا, اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. تو الحمدللہ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے, اولاد بھی دی, اللہ نے سب کچھ دیا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے بلال خان کی, جو اللہ پاک نے, آپ آئیں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ دیکھیں گے, تو تقریباً 200 میٹر کے اوپر ہماری رہائش ہے. 5 نمازیں اللہ پاک ہمیں کعبے میں پڑھاتا ہے, اس کی کرم نوازی ہے. تو ہم اسی بات کا بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہماری روزی لگائی ہوئی ہے. تو اللہ نے بڑی کرم نوازی کی الحمدللہ. تو ہم 4 بھائی تھے, ایک بھائی فوت ہو گیا ہمارا تو 1996 میں. تو دوسرے ہم 3 بھائی, ایک بھائی ہمارا کراچی ہوتا ہے, تو 2 بھائی ہم ساتھ میں, غلام مصطفیٰ صاحب ہیں اور میں. اور میرا بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت جگہوں پہ یہ مثال دیتا ہوں, اس جو وقت چل رہا ہے اس میں ایسی اولاد بھی نہیں جیسا میرا بھائی ہے. اور میرا بہت قیمتی بھائی ہے, اور میری بڑی باپ سے بھی زیادہ میری عزت قدر بھی کرتا ہے. تو مجھے بھی اللہ گواہ ہے کہ اپنے 3 بیٹوں سے مجھے زیادہ عزیز ہے وہ. تو بھائی جان اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو پرسوں جمعے والے دن میری فلائٹ ہے, پھر مکہ جا رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کے چینل کے لیے. وہاں پہ انشاءاللہ کعبہ میں دعا بھی کریں گے. تو باقی اسی بغوار میں تھا, بس میں نہیں گیا تو سب میری ورکشاپ تھی تو بغوار میں. اور سردار میں چھوٹا جا تھا, میری مجھے ہلکی ہلکی آئی ہوئی تھی. تو میں سردار صاحب پہلا الیکشن لڑے, اور ان کے ساتھ ہم نے نعرے لگاتے تھے بس. تو پھر وہاں سے سردار صاحب کے ساتھ ہی تھے. پھر آ کے یہ بلدیات کے الیکشن میں کوئی گڑبڑ ہوگی. بات یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ سردار صاحب نے بلڈنگیں نہیں لینی, میری بلڈنگیں آج بھی ہیں اللہ کا شکر ہے, آج بھی مکئی میں کام کر رہا ہوں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہوئی.
صرف ایک مسئلہ ہو گیا جس مسئلے سے میں اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہتا. اچھا سردار صاحب، آپ کے بارے میں چونکہ آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ الزامات ہیں آپ پہ لوگوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں. ایک تو آپ وہ کلیئر کر دیں جو اگر کوئی غلط الزامات ہیں تو آپ یہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ غلط الزامات ہیں. آپ پہ یہ بھی الزامات لگایا گیا ہے کہ چونکہ آپ کا سعودی عرب میں ہوٹلنگ کا کاروبار ہے تو جس وقت سردار صاحب کو مذہبی امور کی وزارت ملی تو آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ حاجیوں کے جتنے بھی ٹھیکے ہیں یہ مجھے دیے جائیں، تو جس پہ آپ کے اختلافات ہوئے آپ نے نون لیگ کو چھوڑ دیا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ ایک الزام ہی ہے آپ پہ؟ میں یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ میری سردار صاحب سے کسی بلڈنگوں کے بارے میں. میری سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں حج عمرے کا، ان لوگوں کو مانسہرہ میں اپٹواد جہاں بھی چلے جائیں پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا جو ہوٹل ہے وہ اللہ کے شکر حرم کے قریب ہے. تو وہ جب سے ہم نے یہ مکہ میں کام شروع کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک جتنا عرصہ بھی ہو گیا ہمارا ٹوٹل کاروبار برطانیہ سے حاجی آتے ہیں. پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے برطانیہ کے کوٹے ختم کر دیے، اس میں پھر ہم نے جو ہے نا مختلف لگائے ہیں. باقی ہماری وہ بلڈنگ ہی نہیں تھی کہ جو سفارے کو لگے، کس لیے پاکستان سفارے کا ریٹ بڑا کم. میری تو سردار صاحب کی حج کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے، فقط یہ صرف جتنے بھی لوگ ہیں میرے سردار صاحب کے ساتھ، شجاعان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ میرے کوئی اختلافات نہیں تھے. میرے اختلافات اس وقت بھی چوروں کے خلاف تھے، آج بھی میں چوروں کے خلاف، وہ پی ٹی آئی میں یا نون میں جس میں بھی ہے. اچھا پھر آپ نے پی ٹی آئی جب جوائن کی تو آپ کو بڑا عہدہ دیا گیا، ڈویژنل سینئر نائب صدر تھے آپ، تو وہاں سے پھر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی کیا وجوہات ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں چھوڑنے کی وجوہات یہ ہے کہ میں زرگول خان صدر تھے ہمارے ہزارہ ڈویژن کے، تو انہوں نے میرا وہ کر دیا تھا آرڈر سینئر وائس پریزیڈنٹ کا. تو پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہ کے تو پھر مجھے جب ذیلی صدر کے لیے شہر ہیں کہتے دعائیں ہم نے مانگی باریں غیروں نے لوٹی، وہ ہمارے اپنے ہی مہربان ہمارے بھائی، اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. مجھے آپ نام نہ بھی لیں، لوگ سمجھ گئے کون بابر خان کی میں اس بات پہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہوں اور اس کا میں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا نام ضلعی صدر کے لیے جب دیا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ واقعی اس ضلع میں سے جو یہ بجو رسوات تھی تصف والی بات ہے یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں پھر جو ہے نا ہمارے جو بڑے مہربان ہیں، میرے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ انہوں نے میری مخالفت کی اور مجھے بڑا دکھ ہوا اسی بات پہ، جس کے لیے ہم نے اپنی قوم، بلادری، سسٹم، تعلق، جنبہ، اچھا جی 30 سال کی ہماری محنت جو تھی اس کے لیے ہم نے قربان کیا. اور یہ حقیقت میں بات آپ کے چینل پہ میں اس کی فصاحت سے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت میں صالح خان کا ساتھ نہ دیتا تو آج وفا پکل کا چیئرمین میں ہوتا انشاءاللہ. اچھا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ جب میں نے ان کو کہا تھا صبح میں بھی اور اس میں بھی میں نے کہا دیکھو بات سنو، بات تو ابھی جو آ کے پتہ چلا ہے نا کہ سردار صاحب پہ الزام تھا. یہ ہم بھی تقریریں کرتے رہے، ابھی لوگوں کے پاس موجود ہیں. اور آپ جب ہم ادھر آئے ہیں تو دیکھنے سردار صاحب نے جو تحصیل چیئرمین کے لیے ٹکٹ دیا امی شاہ کو دیا، انہوں نے مشتاق خان سواتی کو دیا. سردار صاحب نے شیخ شفیع صاحب کو ٹکٹ دیا اور انہوں نے ادھر جناب کمال خان سواتی کو ٹکٹ دیا. اور پھر انہوں نے جناب والا اگی میں سردار صاحب نے شاہ جو اس کو واجد شاہ کو ٹکٹ دیا اور انہوں نے وہاں پہ نوابزاد صاحب کو ٹکٹ دیا تھی، نوابزادے کو ٹکٹ دیا. تو یہ ثابت کر دیا کہ تعصب سردار صاحب کی طرف سے نہیں، دوسری طرف سے. اچھا آپ چونکہ دونوں میں رہے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں اور دونوں مضبوط گروپوں میں رہے ہیں، ایک کو سردار گروپ ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم حاجی صالح گروپ کہہ سکتے ہیں، دونوں گروپوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ تعصب کس سائڈ سے زیادہ ہے؟ ایسا میں حقیقت آپ کو بات بتاؤں کہ سردار صاحب اور اس کے بیٹوں کے اندر اور سب سے جو ان کے اندر جو خوبی ہے، ان کے اندر جو عاجزی ہے اور ان کے جس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس میں کبھی دھوکہ نہیں کرتے. اور دوسری طرف یہ چیزیں نفی، دوسری چیزیں نفی ایسے طریقے سے ہیں کہ میں جس دیکھو نا ایک آدمی میں آئے ہوں ان کے ساتھ، اگر وہ مجھے نہیں سنبھال سکے باقی غریب لوگوں کو کہاں سنبھالیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اور حاجی صاحب کا تو اتنے روابط تھے کہ لوگ تو سمجھتے تھے آپ ان کے بڑے بھائی ہیں،
تو پھر بڑے بھائی کے ساتھ اتنی بے وفائی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کیوں مخالفت کی انہوں نے؟ حاجی صاحب بہت اچھا آدمی ہے ہمارا، آج بھی بھائی ہم یہ نہیں کہتے ہیں، پر حاجی صاحب جو ہے نا کانوں کا بڑا وہ ہے نا کچے ہیں، عمران خان کی طرح وہ جو ہے نا چند جب نئے یار ملتے ہیں تو پرانے بھول جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کے اندر صفات بھی بڑی ہیں اور کمزوری بھی ہے، اور حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں ضلعی صدر میں جو ہماری مخالفت کر کے، اور اس پہ آج میں کہہ رہا ہوں، میں اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا، ہمارے کو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات پہ، جس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو ابھی میں اپنا میں باپ نہیں بدلا سکتا تھا، ہاں نا، میں سیدھی بات بتاؤں، اگر میرے نام کے ساتھ خان ہوتا تو شاید مجھے وہ صدر بنا دیتے۔ اچھا، مطلب تعصب ہے کہ تعصب کی وجہ سے آپ کی مخالفت کیا بات تھی نا، اللہ کا شکر ہے سب کچھ مجھے دیا ہوا، تعلق میرا سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر اس طرح سردار صاحب، یہ دیکھیں آپ کی بات بالکل، اگر ہم مانیں کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر خان نہیں تھا اس وجہ سے آپ کی مخالفت کی گئی، اسی طرح دیکھا جائے نون لیگ میں عمر نواز خان تھا، اس کے نام کے ساتھ خان تھا تو اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو سردار شاہ خان کو دیا گیا، تو تعصب تو پھر دونوں طرف ہوتی ہے۔ بات جو ہے نا جی، میں آپ کو بات بتاؤں گا، اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی ہے عمر نواز خان کی، ہم نے الحمدللہ ان کے والد صاحب کی بڑی سپورٹ کی ہے اور وہ الیکشن جیتے، پھر اس کے بعد وزیر بھی بنے۔ عمر نواز خان کے ساتھ میری اتنی دعا سے ملاقات ہے اتنی نہیں، اور میں آپ کو ایک واضح بات بتاؤں کہ دیکھو، ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پورے ضلع کے اندر جب ٹکٹ مختلف برادریوں میں دیے گئے، تو اگر سردار صاحب ٹکٹ عمر نواز خان کو دے کر تو پوری قوم کو کیا جواب دیتا کہ بھائی میں نے ایک ٹکٹ بھی شاہ صاحب کو دے دیا، دوسرا ٹکٹ بھی شاہ صاحب کو دے دیا، تیسرا ٹکٹ مطلب قومیت پہ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے، قابلیت بات یہ ہے کہ دیکھو نا، آخر دیکھو دوسری طرف 4 ٹکٹ سواتھی برادری میں دیے گئے اور اس طرف 1 ٹکٹ گجر برادری میں دیا گیا، تو پھر تعصب اس طرف سے تو نہیں ہوئی نا۔ کل قوم کیا کہتی کہ آج سے سردار صاحب نے الیکشن میں آ کے آج 1985 سے لے کے آج تک تو ایک سیٹ وہ بھی نہیں لیا اپنے لیے، تو یہ تو ضروری تھا ٹکٹ دینا نا۔ اگر کاموں پہ آئے آپ، چونکہ دونوں گروپوں میں رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا گروپ جو ہے وہ کاموں میں آگے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں، یہ پیپوں کی اور روڈوں کی سیاست نہیں ہے، ٹرانسفارموں کی سیاست۔ دیکھو ٹرانسفارم اگر لگاتے ہیں، کھمبے لگتے ہیں، ہم ان کو بل دیتے ہیں، یہ ریاست کا کام ہے کہ ہمیں بجلی فراہم کرے، ہمیں گیس فراہم کرے، ہمیں روڈ بنا کے دے، یہ ریاست کا کام ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ اب اس میں ہمارے سسٹم میں یہ بنا، دوسرے کنٹری میں آپ جائیں، ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، بعض لوگ ملکوں میں بھی گئے، وہاں پہ جو اب سعودیہ میں بجلی خراب ہو جاتی ہے وہ مہینے ایم پی تو نہیں لگاتے نا، جب وزیر آتے ہیں محکمے والے لگاتے ہیں، ان کا کام ہے وہ مہینے بل بھرتے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ سردار صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا بھی غریب طبقہ ہے نا، وہ بھلے وہ سواتھی ہے، ابھاڑ ہے، گجر ہے، سید ہے، سردار صاحب کے آنے سے غریب طبقے کو عزت ملتی ہے۔ اچھا جی، تو کاموں کے حوالے سے ہم بات کریں تو کام اس سائڈ پہ زیادہ ہوئے ہیں سردار گروپ کی طرف سے یا پھر وہ صالح گروپ کی طرف سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کام والی آپ دیکھیں کہ کام تو یا دونوں ہی طرفوں سے نہیں ہوئے۔ سنیں میری بات سنیں، کام 2 سال 2.5 سال کام کیسے ہو سکیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، آدمی تیاری کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ سردار صاحب تو 35 سال سے حکومت میں ہی 35 سال سے آخر علاقے میں اسکول بنے ہوئے ہیں، روڈیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہمارے آپ جائیں جرگلی چلے جائیں، اس طرف جو بوڑی کی طرف پیچھے چلے جائیں، اس طرف آپ بلاکوٹ کی طرف جائیں، یہ روڈ کچھ بھی نہیں تھے، یہ جتنے بھی کچے روڈ بنائے یا پکے روڈ بنائے سردار صاحب نہیں بنائے نا۔ اگر کسی وجی خان نے اگر کام کیا تو سردار صاحب کی وہ ایم پی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ روڈوں شوڈوں کی سیاست جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نہیں ہوتی، تو قومی اسمبلی میں وہ تو لا میکنگ کریں، کوئی یونیورسٹیز یہاں پہ بنائیں، کوئی بڑے پروجیکٹ یہاں پہ لائیں، جس طرح سی پیک یہاں پہ آیا ہے، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس سے عوام کو بھی فائدہ ہوا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہوا ہے، اس طرح کی بڑی بڑی انڈسٹری یہاں پہ کیوں نہیں آئی؟ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ابھی اس دن ڈاڈر میں پروگرام تھا، وہ اس کو مائگریٹ کیا، جو وہاں پہ اسکول تھا اس کو، اور اس میں ہم اسپیکر صاحب مشتاق غنی صاحب، گورنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں جیسے تعلق ہیں، مکہ مکرمہ سے تعلق بنے ہمارے ان کے ساتھ، اور سردار صاحب کے ساتھ وہ کافی عرصے سے سیاست کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک مہربانی ہمارے علاقے میں کی تھی، اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے مخالفت کر کے پھر یہ کیا وہ کیا، استطاعت انہوں نے کر دیا سردار صاحب، دیکھو کام تو لے کے آئے تھے نا۔ ابھی سردار صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری حکومت یہ اپنی مدد جو پوری کرتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل کالج جہاں پہ جو ہے نا ڈاڈر میں نے اس دن بھی کہا ہے، آج انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش اور ہماری وزیر سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گا۔ صرف بات یہ ہے کہ دیکھو سیاست تک ہونی چاہیے نا، انعام نہیں بنانا چاہیے اس کو، ایک دوسرے کی ٹانکیں چھینکنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، ایک دوسرے دیکھو کل سالم احمد خان
2 दफ़ा तहसील का तो यूनियन कौंसिल का इलेक्शन हरा नहीं जीत सका, और अगर वो दोबारा PI बनाए ना तो वो भी तो किसी की मेहरबानी है नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आजी साहब उनके नहीं बने हमारे कैसे बनेंगे? आजी साहब के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा नारवा सलूक किया, उनके गले में तख्ती डाली गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात यह है कि मैं आपको बात बता दूं कि मैं सऊदीया में मैं 1991 से गया हूँ, मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है। यहाँ हमारे अंदर मुल्क के अंदर ना कानून नाम की चीज़ नहीं है। अगर कानून हो तो दरखलाफा जो उधर फेरंग नहीं होती। सरदार आजी साहब ने अपने देखो वाला आलम लोग तो कहते हैं कि खुद ही इसको फेरंग करवा के और वो खुद अंदर जाके और वो सारा कुछ करवा के अपनी मशहूरी के लिए, और इस तरह मशहूरियाँ नहीं होती ना। अच्छा ये सारा एक टॉपी ड्रामा था आपके कहने? ड्रामा ही समझो ना, फेयर करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ अच्छा। पे? वो दरखलाफा है। अगर सऊदी अरब के अंदर इस तरह दरखलाफा नहीं, किसी शहर में भी कोई आदमी भी फेयर कर दे उसको तो सजाए मौत देते हैं वहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने करके फेयर करके अंदर हो के बाहर आ गए, और हमें इस बात पे भी दुख है उसके, अगर उसने कर भी दी थी उसका साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद हमारे बड़े प्यारे भैया आज़म खान स्वाति साहब, वो उनके साथ जो हुआ मुझसे बड़े अफसोस के साथ हम उसकी हमें दिलआज़ारी हुई है, पूरी आवाम को हुई है, पूरे इदारे को मज़म्मत करते हैं उसकी। और इस तरह जो है ना, फिर अगर कुछ चीज़ हो जाती है उस पर पर्दा डालना चाहिए ना, खुद ब खुद आगे फिर TV चैनल पे ऊपर दूसरी जगहों पे अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दुख हुआ इस चीज़ बात। अच्छा तो आपने उस बात की मजम्मत नहीं की है वीज़ा के उनके गले में जो तख्ती डाली गई उसकी भी मजम्मत करते हैं, या वो भी उनका अपना क्रिएट किया? देखो जी, जिस भी पुलिस वाले ने की ज्यादती की है, गलत किया, नहीं होना चाहिए था। देखो हम यही कहते हैं कि सरदार साहब और रिलीफ आपस में ये जो सियासी मुखालिफ हैं, इनको सियासत तक ही रहना चाहिए, एक दूसरे की ज़ात तक नहीं जाना चाहिए। तो सरदार साहब को तो आपको पता है वो तो समुंदर है, वो तो अभी किसी ने कहा कि सरदार साहब आपको जी गालियाँ देते हैं, उसने कहा जी नो कमेंट्स, तो उसकी एक नो कमेंट्स ने पूरी दुनिया को हला के रख दिया था कि भाई इंतहा। मैं कहता हूँ कि इंतहा हो गई है जितना इक़्तिदार सरदार साहब के बाद। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, भले जो दुनिया के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पावर जो ताकत सरदार साहब के पास है ना, अल्लाह का शुक्र है वो किसी के पास नहीं। तो कौन सी पावर? अवामी पावर। अच्छा। अगर सरदार साहब एक ऐलान करें ना, ये पूरे जितनी भी उनके साथ स्वाति बिलादरी भी है, सैयद भी हैं, देखो ना उधर से जुनैद शाह, वो क्या नाम है सैयद कासिम शाह, उसका बेटा जुनैद शाह, और उसके बाद एमी शाह को जो बनाया, फिर इससे वाजिद शाह, ये सारे लोग उसके साथ हैं ना, टिकट दिए ना। तो वो अगर एक ऐलान कर दे कि कल आपने आना है, तो फिर ये रोडे छोटे जाम हो जाती हैं, फिर नहीं लोग देखते। पर वो उनकी इंतहाई और शराफत और उनकी में बड़ा पानी इसको कह दें आप कि उन्होंने आज तक ये किसी के ऊपर उनको लोग जान कुछ कहते रहे, बड़ा कुछ कहते रहे, मगर उसने किसी की ज़ात पे तलकीन नहीं की कि भाई ये फलाना है ये टमकाना है। तो अभी हम वापस आए हैं, तो हम न पैसे लेके गए थे किसी से, तो न पैसे वापस लेके आए हैं, हमारा अपना ज़मीर, हम गए थे, तो जब हमें इधर ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है हम इधर आ गए हैं। बस जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलेगी आप वहाँ पे जाएंगे जरूर। अच्छी बात। उसके बाद हमारा जो खान जरगुल खान है, यही लोग कहते थे, ये मैंने MPA कहते थे कि बफे वालों कहते थे आपके साथ धोखा हुआ, तहसील नहीं बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह तहसील का तो मुझे इसके साथ में कितने 10-12 चक्कर मैंने पेशावर लगाए इसके साथ, जरगुल खान के साथ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जरगुल खान को मुबारकबाद देता हूँ, तो जिसने माशाल्लाह पता नहीं 7-9 तहसीलें और 2 ज़िले बनाए, और यह तारीख़ रकम की है। तारीख़ इस तरह लिखी जाती है, ट्रांसफार्मरों के नीचे तख्तियाँ लगा के तस्वीरें लगा के तारीख़ नहीं लिखी जाती। अब जो भी हो जाए, सदियों गुजर जाए, हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जरगुल खान भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, आप भी, सारी दुनिया चली जाएगी। और ये तहसील वाली तारीख़ जरगुल खान की कायम दाम बफ़ा में जो भी कोई आएगा वो ज़रूर याद करेगा। ये इतना बड़ा उनका एक मुतालबा था, और हमने उस वक्त इसीलिए साथ भी दिया था कि बफ़ा में तहसील बन जाए। और इंशाल्लाह मेरे से कमेंटमेंट की थी जरगुल खान ने कि इंशाल्लाह बफ़े के बाद हम शंगारी को तहसील बनाएंगे। और वो तहसील लोगों ने कहा जी यहाँ पे तो 8 यूनियन कौंसिल 9 यूनियन कौंसिलें रह जाती हैं 10। मैंने कहा कि 3 यूनियन कौंसिलों की तहसील बन सकती है तो 8 की भी बन सकती है। अच्छा, जरगुल खान की आपने बड़ी तारीफ़ की, अगर जरगुल खान तो अभी भी PTI में, उन्होंने PTI को अभी तक नहीं छोड़ा, अगर वो आपको दोबारा ऑफर करते हैं PTI में आने की तो क्या? उन्होंने पकड़ा है तो छोड़ा है, बड़ी बात सुने। उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उनके साथ इस तरह ज़्यादती हुई है कि जैसे इस तरह साले खान ने इलेक्शन आज़ाद लड़ाए, और टिकट जो था पीछे से पार्टी कमान की आर्डर पे अमरीन स्वाति को दिया गया था। अगर वो टिकट अल्लाह को आए, अभी तो ये मानते नहीं है ना, ये तो कहते हैं हमने वो किया तो उसने किया तो इसने किया, कुछ भी नहीं।
हकीकत में जब 76 से नीचे उतर रहा था ज़रगुल खान, और मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई अगर ये टिकट अपना क्या नाम है इनको अमीरीन स्वाति को देते हैं तो फिर इसका पीटीआई के साथ तो कुछ से आज़ाद है। उसने कहा आज़ाद लड़े अपना इलेक्शन। बार दोस्तों की वजह से मजबूर होकर उसने वो टिकट कैंसिल किया, और उसके बाद सबसे पहला ज़रगुल खान की मुखालिफत की साले खान ने की। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि जिसने हाजी साहब के साथ फेवर की, सपोर्ट की, हाजी साहब ने उसी के साथ बेवफाई की। ये सामने नज़र आ रही है। लोग क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सियासत के हवाले से? सियासत के हवाले से ये मैसेज देना चाहेंगे, देखो जी अभी तो मुल्क के अंदर हालात क्या जा रहे हैं। हर आदमी को खुदा ने अक्ल दिया है, दिमाग दिया है, शऊर है। देखो हम तो खुदारा के मुल्क है तो हमें है, अगर मुल्क नहीं है तो देखो ना गुजरे ना स्वाति है ना कोई भी नहीं है, सिर्फ ये अपनी मफाद के लिए जंग है। तो हम तो लोगों को ये कहेंगे देखो अभी ये 4 साल में तो अभी सूबे में क्या हालात, लोगों की तनख्वाही नहीं है कि महकमों के पास 900 पता नहीं कितनी मिलियन का हमारा सूबा मकरूज है। अभी मार्च पे जा रहे हैं आप 26 तारीख को हकीकी आज़ादी में? नहीं, आज़ाद तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आज़ाद करके गए हैं। आज़ाद ये किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं पीटीआई? ये आज़ादी इस चीज़ से मांग रहे हैं कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुले घूम फिर रहे हैं ना, ये तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हम साफ बात है, ये नहीं है कि हम हमारी जान, हमारा माल, हमारा खून सब कुछ फ़ौज के लिए, आर्मी के लिए हाजिर है। फ़ौज से आज़ादी मांग रहे हैं? देखो ना, मैं आपको ये बता दूं, आज हम कहाँ रात को अपने घर में सोते हैं तो वो हमारे बॉर्डरों पे जंग लड़ते हैं, तो इसलिए हम आज़ाद हैं ना। तो ये ये आज़ाद नहीं कर, बल्कि उन्होंने आज़ादी दी है ना कश्मीर में। तो इसमें कोई शक नहीं है। इनके दौर में कश्मीर में आज़ादी हुई है ना, क्या हुआ कश्मीर में आप बताएं ना फिर। नहीं ये खैर हमारी जुबान में कहते हैं सच कहूँ तो रात के तरफ। हाँ सही कह रहे हैं। तो मेरे भाई हैं सारे, मेरी कहता हूँ मेरी इस वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। तो भाईजान कश्मीर चला गया था, दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बच गया है, और यह इंशाल्लाह हम पाक आर्मी के साथ हैं, आज भी हैं कल भी हैं। हमारे बच्चे माल जान हर कुछ अपने आर्मी के लिए कुर्बान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, ये थे सरदार सलीम साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रहे। इन्होंने फिर अपनी वफादारी चेंज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, वहाँ पे इनके साथ बेवफाइयाँ हुई, और फिर इन्होंने अपनी वफादारियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कर दी। तो आज इनके साथ तवील गुफ्तगू की। इसके अलावा फिर इनके साथ एक तवील नशिस्त करेंगे सियासत पे। बहुत इनके साथ मैं आपको बिलाल खान ये कह दूँ कि जो आप क्या थे, आपके इल्ज़ाम लगा हुआ आपको, हमारा जो था कि मैं ये नहीं है शबीर खान हमदा मेरा राजीनामा हो गया, चेयरमैन बन गया है, अल्लाह गवाह है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम टिकट उसको दें। जब मैं इनके पास गया, फिर जनजैब खान के पास गया, मुझे सरदार साहब ने टास्क दिया था, और मैं फिर बता दी गए हम अपना क्या नाम है इरशाद खान के पास। और उसके बाद उसके हमारा एक भाई है, मैं नाम उसका नहीं ले जाता, उसके बड़े क्लोज तल्लुक़ थे, और मुझे उससे मजबूर करके, मेरी वालदा ज़िंदा थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो मुझे मजबूर कर ये किया कि इसकी आप सपोर्ट करें। तो जब हमने सपोर्ट की, बाद में टिकट नहीं मिला, तो इसमें फिर हम जो है इरशाद खान के साथ, मैंने कहा जी फिर अभी ज़मीर ही नहीं मानता है कि एक आदमी के साथ खड़े होंगे फिर इसको छोड़ दें। अच्छा, तो इस चीज़ की समझ नहीं आती, आपने एक टॉपिक छेड़ दिया, टिकट आपने एक बंदे को दिया लेकिन सपोर्ट आपने दूसरे चेयरमैन की। वैसे हुआ कि मैं शुरू में जो सपोर्ट कर रहा था वो शबीर खान की सपोर्ट कर रहा था, बीच में पार्टी में ऐसे लोग थे जो उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने मजबूर मुझे किया, और मुझे मेरी वालदा पास तक मतलब फिर बात ये है कि आपको पार्टी से तो कोई गरज नहीं है ना, आपका फिर जनबा है कि जिस तरफ आपके लोग हैं आपने उसी साइड जाना है। अगर पार्टी का टिकट एक बंदे को मिला है, आपने उसको सपोर्ट फिर नहीं किया, तो फिर मतलब ये है कि पार्टी के साथ तो आपने हुए ना। बात की थी ना, हमने ये बात की थी कि टिकट इस सीट को आज़ाद छोड़ दे, जो भी जीत गया वो आप नून का ही होगा, अगर इरशाद खान जीत गया वो भी नून का, शबीर खान जीत गया वो भी नून का। तो उसमें हमारे आपस में अख्तलाफात हुए, तो फ़ायदा इमरान खान को, नहीं तो इमरान खान तो क़यामत तक नाज़िम नहीं बन सकता। अच्छा ये आपने नया इंकशाफ कर दिया ना, मैंने आपको बता रहा हूँ ना। अभी इरशाद खान ने हमने उसका साथ दिया, फिर उसने हमारे साथ बड़ी बेवफाई की। इरशाद खान ने जब सरदार साहब के सुलह किया तो हमें छोड़ दिया, उसने पूछा तक, फ़ोन तक नहीं किया कि मैं राजीनामा करता हूँ। मतलब आपके साथ हर तरह से बेवफाई होती रही। मेरे सामने, मैं तो देखो सच्चा आदमी हूँ, मैंने किसी से मुझे लालच नहीं है, ना मुझे उहदों की ज़रूरत है। मेरा लोगों के साथ मक्के का तल्लुक़ है, खाना काबे का तल्लुक़ है, मेरे पास सब लोग जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अफसर भी जाते हैं और अवामी लोग भी जाते हैं, और उसके बाद सरकारी लोग भी जाते हैं। मैं किसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ जबरील भी बड़ी आजी से हाज़िर होता है,
تو میرا لوگوں کے ساتھ مکے کا تعلق ہے. میں جو ہے نا تو پھر میں جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں میں پیچھے بات کر کے, تو پھر اس کے یہ تو چینل پہ بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی, اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی اس چینل کی وساست سے, اور میں سب کو چیلنج کرتا ہوں آ جائیں میرے سامنے بیٹھ کے مجھے میری بے وفائی مجھے ثابت کر دیں. اور میں نے جس کے ساتھ یہ الحمدللہ مالی جانی خود اپنی جیب سے خرچ کیا ہے, نہ میں کسی کی دولت کی لالچ ہے, نہ میں کسی کی سیٹ کی لالچ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرا بھی بھائی ناظم بنا ہوا ہے, تحصیل ناظم. میں اس دن اس کے دفتر خدا کی قسم کر کے آپ کو کہتا ہوں, شجان صاحب کے ساتھ اس کے دفتر میں گیا ہوں. لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ شاہ خان صاحب ناظم بن گئے, حاجی سلیم اس کے دفتر سے نہیں اٹھ رہا. ہم نے اس کو کہا بھائی صرف خدا کے لیے جتنے بھی لوگ مظلوم ہیں, غریب ہیں, ان کے دلیز تک ان کا حق ان کو پہنچنا چاہیے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور میں نے غریبی بڑے قریب سے دیکھی ہے, اور مجھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں آج بھی میری برادری میں بھی ہیں, آج بھی میں یہ نہیں ہے کہ میں چینل پہ بیٹھ کر کہوں یہ ہم بڑے ہم تو ادھر اپنے گاؤں میں کسی کے مظاہرے تھے, سمجھے کہ نہیں, ہمارے پاس تو ہمارا چھت نہیں تھا, تو اللہ نے دیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. دینے لینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک کسی سے نہ بے وفائی کی ہے. ہم نے ارشاد خان صاحب بے وفائی کی ہے, 30 سال کی سسٹم سردار صاحب کے ساتھ ہمارا, اور اس کے بعد سارا کچھ چھوڑ کر ہم اس کے ساتھ چلے گئے, اور ہمارے ساتھ ہمارے پوچھا ہی نہیں, اس نے دوسری طرف رجنامے کر دیا. اس کا کام تھا, کہتا جی آج دیکھو آپ آج اگر آپ میری وجہ سے کسی سے ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اگر صلح کر لیتا ہوں تو اس کو پھر ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ کا کوئی ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ہم نہیں کر رہے, ہم تو شوقیہ جاتے ہیں ساروں کے ساتھ, اور الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے ان دربند والوں کے ساتھ یہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ قیامت تک, زرگول خان بادشاہ, زرین گل بادشاہ کے ساتھ. اور انشاءاللہ ابھی بہت ہو گیا, بس جو تھوڑی سی زندگی ہے بس انشاءاللہ سردار صاحب کی سربراہی میں گزاریں گے انشاءاللہ. تو کچھ چیز اگر کسی نے دے دی تو پوری کسی کو بھی نہیں لگتی ہے, تو دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے سردار سلیم صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی. اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا ہے جس طرح خود انہوں نے بتایا. تو اسی کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے